بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ آصم منظور اپنے ویکلی پروگرام پولیٹیکل ٹاک کے ساتھ۔ ناظرین، پاکستان کے انتخاب کو ہوئے آج تقریباً 4 ہفتے ہو چکے ہیں اور ابھی تک جو ہے وہ سیاست کا اور اقتدار کا اونٹ جو ہے وہ کسی کربٹ نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ لمحہ بلمحہ بدلتی ہوئی ڈرامائی صورتحال جو ہے وہ ایک عام محب وطن شہری کو تشویش میں مبتلا کیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ پہلے الیکشنز کے جو پہلے ابتدائی نتائج تھے تو پاکستان تحریک انصاف نے انتہائی واضح اکثریت سے برتری حاصل کی، لیکن چونکہ ایک انٹرنیشنل پلان تھا، ایک لندن پلان تھا، اور اس کے مطابق انہوں نے ایک اپنا الیکشن سے پہلے ہی انہوں نے سلیکشن کر رکھی تھی، اور جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ایک مخصوص طبقہ، ایک مخصوص جماعت کو انہوں نے جس طریقے کے ساتھ سیٹ اپ کیا ہوا تھا ہمارے طاقتور ترین اداروں نے، انہوں نے صرف اور صرف انہی لوگوں کو آگے لانے کے لیے جس طرح ملک کی جاگسائی کی، جس طرح فارم P45 میں اور P47 میں بگ گیپ تھا۔ اب دیکھیں 10+10 20 ہوتے ہیں، اگر 20 P45 میں ہے اور P47 میں 30 ہیں تو ڈزنٹ میک اے ڈفرنس۔ تو یہ بالکل اسی طرح ہی ہوا ہے کہ P45 جو تھے وہ ان کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جیتی تھی، لیکن جس طریقے کے ساتھ انہوں نے کیا اور ملک کو انہوں نے جاگسائی کا انہوں نے ایک مذاق بنا کے رکھ دیا۔ آپ نے دیکھا کہ کسی بھی ملک نے پاکستان کو ابھی تک الیکشن کی مبارکباد نہیں دی، اور یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ، پوری دنیا کی جو کریم ہے وہ انڈیا میں جمع ہوئی ہے، بل گیٹس سے لے کر مائکروسافٹ کے جو بانی ہیں ان سے لے کر جو فیس بک بانی ہے، ٹویٹر کے مارک زکربرگ، وہ سارے کے سارے ٹاپ کلاس ترین ایونا ٹرمپ وغیرہ، وہ سارے امبانی کی شادی میں جمع ہوئے ہیں، اور ایک افواہ سننے میں مل رہی ہے کہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں کیونکہ مس یوز کیا جا رہا ہے تو ان کو پولیٹیکل جو اسٹیبلشمنٹ بھی ہے تو پاکستان میں فیس بک پر اور یوٹیوب پر پابندی لگائی جائے۔ اور ایک طرف جو ہے پوری دنیا کی جو ٹاپ ورلڈ لیڈرشپ اب انڈیا میں بیٹھی ہوئی ہے، دوسری طرف ہم اتنے بدقسمت لوگ ہیں کہ ابھی تک ہم یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے کہ ہم نے حکومت کس کو دینی ہے۔ جس طرح ہمارے طاقتور ترین حلقوں نے سوچا تھا لندن پلان کے تحت کہ میاں صاحب کو لائیں گے اور ان کو چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنائیں گے، اور سارا اسٹیج سیٹ اپ کیا ہوا تھا، قاضی فیاضی صاحب بھی ان کا اس کے ڈرٹی کھیل کا حصہ تھا، ہماری جو طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ ہے، فیصلہ ساز ادارے، وہ بھی پیش تھے، اور اس کے علاوہ جو راجہ سکندر سلطان جو کہ چیف الیکشن کمیشنر ہیں، ان سب کی ملی بھگت سے جو انہوں نے ایک پلان، ایک اسٹیج ترتیب دیا تھا کہ میاں صاحب کو چوتھی دفعہ وہ پرائم منسٹر بنائیں گے۔ اور یہ تو ہم نے پہلے بھی خالد بھائی نے، کیونکہ ایک انتہائی سینئر اور باخبر ترین صحافی ہیں، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ چیف منسٹر کے لیے نومینیٹ ہو چکی ہیں۔ یہ تو خالد صاحب کی چڑیا جو ہے وہ اندر ہی خبر لے آئی تھی الیکشن سے پہلے ہی، لیکن آپ نے دیکھا کہ بالکل اسی طرح جس طرح اسٹیج پلان کیا تھا ان پر منع و عمل درآمد ہو رہا ہے۔ لیکن پاکستان کی عوام نے جو 8 فروری کو جو فیصلہ دیا وہ کسی کے وہم گمان میں بھی نہیں تھا، اور اس وجہ سے جو میاں صاحب کا جو چوتھی دفعہ جو پلان تھا پرائم منسٹر بننے کا وہ تو بالکل زمین بوس ہو گیا ہے۔ اب میاں صاحب بیچارے بڑے پریشان ہیں کہ ان کو صرف کبوتر اڑانے کے لیے لندن سے بلایا گیا تھا، لیکن وہ بیچارے کیا کریں گے۔ لیکن فی الحال یوں لگتا ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب کے جو ہیں وہ ان کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا، لیکن جس طرح قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں متضاد چیزیں دیکھنے میں ملی، کیونکہ صدر عارف عربی جو تھے ڈاکٹر عارف علوی صاحب، ان کی وہ سرگرمیاں بھی تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں۔ وہ جس طریقے کے ساتھ باقی سیاستدانوں نے تقریریں کی، اور بیرسٹر گوہر صاحب نے بھی تقریر کی جو پی ٹی آئی کے اس وقت چیئرمین ہیں، انہوں نے بھی، اور سب سے بڑھ کر محمود اچکزئی صاحب کی تقریر تھی، وہ بھی ایک انتہائی تشویش کا باعث تھی محب وطن پاکستانیوں کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ سیاست اور اقتدار جو ہے وہ بڑی بے رحم چیز ہوتی ہے، کہ کس طریقے کے ساتھ انہوں نے جو شخص قومی اداروں کے خلاف زبان درازی کر رہا ہے اس کو انہوں نے صدر بنانے کا انہوں نے اشارہ دیا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کو۔ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے اوورال پاکستان کے لیے۔ میرے ساتھ میں نے معزز مہمان جناب خالد پرویز چوہدری صاحب، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں، اور اسکاٹ لینڈ کے نہیں بلکہ پورے یونائٹڈ کنگڈم کے انتہائی سینئر اور تجربہ کار ترین صحافی ہیں۔ اور خالد صاحب ماشاءاللہ اس بات پر مکمل عبور رکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ جو ان کی پیشین گوئیاں ہوتی ہیں، جو ان کی اندر کی خبر ہوتی ہے وہ بہت ہی ایکوریٹ ہوتی ہے۔ جس طرح
اگر آپ ہمارے الیکشن سے پہلے کا پروگرام اٹھا کر دیکھیں تو خالد صاحب نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو سندھ اور بلوچستان دینے کا وعدہ کیا گیا ہے. کے پی کی پنجاب کو جائے گا, شہباز شریف کی پرائم منسٹر بنیں گے, مریم صاحبہ جو چیف منسٹر بنے گی پنجاب کی, اور دیکھیں بالکل پکچر بالکل سامنے جا رہی ہے. خالد صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. خالد صاحب دیکھا آپ نے کہ ہمارے انتخابات کو 4 ہفتے ہونے کو ہو چکے ہیں اور ابھی تک جوڑ توڑ ہر روز نیا جوڑ توڑ بن رہا ہے. تو کوئی کسی پنجاب بے شک ان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو چکا ہے, وزراء اعلیٰ کا, لیکن جو پرائم منسٹر کے لیے جو ہے ابھی تک وہ کھچڑی پک رہی ہے. اور جس طرح آج پی ٹی آئی نے بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے ایک احتجاج کی کال دی اور انہوں نے اپنی پاور شو کا مظاہرہ کیا اور بڑے وسیع پیمانے پر گرفتاریاں کی گئی, تو وہ صرف اپنا حق مانگ رہے تھے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ P45 کو میچ کیا جائے اور اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ عدالتیں فیصلے کریں. اگر ہم ہار جاتی ہیں تو وی ایکسیپٹ دس ڈیفیٹ, لیکن ہماری طاقتور ترین حلقے جو ہیں انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ عوام کے جو حقوق ہیں وہ جائیں باڑ میں, ملک جائے باڑ میں, جو کچھ بھی جائے, لیکن کم سے کم جو فیصلہ کر چکے ہیں وہ سٹرس سے مس نہیں ہو رہے. خالد صاحب آپ ایک محب وطن پاکستانی ہیں اور آپ سینئر ترین تجزیہ نگار ہیں. آپ اس پورے سینیریو کو کس لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال بن رہی ہے؟ جی خالد صاحب. بہت شکریہ عاصم بھائی, آپ کی محبت کا آپ اپنے شو میں بلاتے ہیں, مجھے جو ہے بات کرنے کا موقع ملتا ہے. تھینک یو سر. اچھا عاصم بھائی, تھوڑی سی میں آپ کو ایک صورتحال واضح کر دوں. یہی الیکشن کمیشن ہے جس نے بلے کا نشان واپس لینے کے لیے کس طرح سپریم کورٹ میں گئے اور بلے کا نشان ختم کرا دیا. بالکل بائی لا قانون کے مطابق جب رزلٹ اناؤنس ہو جاتا ہے اس کے 14 ڈیز کے اندر 40 جو فارم 45 ہے اور 47 ہے اور فارم 89, یہ سارے فارم انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈالنے ہوتے ہیں. آفٹر ہاؤ مینی ٹائم سوری, کتنی دیر کے آفٹر بعد؟ 14 ڈیز. 14 ڈیز. ودن 14 ڈیز. ٹھیک ہاں جی. ودن 14 ڈیز وہ باؤنڈ ہے کہ جو P40 فارم جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں سارے, یعنی ہر اپنی ایم ویب این سائٹ اے پہ ایم ڈالنے پی ہوتے کے ہیں. ڈالنے ہوتی, مگر اب آپ کو پتہ ہے کہ مہینہ ہونے والا وہ نہیں ڈالے. بالکل 22 جو ہے فروری کو وہ پورا ہو گیا ٹائم ان کا, مگر نہیں ڈالے گئے. اب حساب لگا لیں کہ اس سے ابھی تک الیکشن بھی ابھی آپ کو پتا ہے کہیں کہیں وہ چکر جو چل رہا ہے, کوئی کاؤنٹنگ میں کچھ چکر دیے جا رہے ہیں, کوئی جو ووٹس جو ہیں ضائع کیے جا رہے ہیں, مسترد کیے جا رہے ہیں. اور اس تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے یہ سکندر راجہ صاحب نے جو کھچڑی پکائی ہے, اور جو ابھی تک یہ اگر استعفیٰ بھی دے دے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے لوگوں کو سزا, ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے, ایسے لوگوں کو کبھی بھی سپیئر نہیں چھوڑنا چاہیے. اور بدقسمتی یہ ہے اس سارے سینیریو میں پاکستان کا جو ہے موجودہ معاشی طور پر جس طرح کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کہ مریم نواز صاحبہ جس طرح آئی ہیں, جس طرح ان کو لیا گیا, جس طرح شباشی صاحب کی سیٹ دلائی گئی, اور جو نگران حکومت کے جانے کے بعد اب جو ٹرینڈ سیٹ ہو گیا نا, جو پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا, یہ ایک بہت خطرناک قسم کا ہو گیا کہ پولیس کو اتنے کھلے ہاتھ دے دیے گئے ہیں, جب چاہے جہاں چاہے آپریشن کر لے, جس کو مرضی ٹھا لے, جس کو مرضی جو ہے تشدد کرے. آپ دیکھیں جو تشدد ہے اس کی کوئی بھی جو ہے سیاسی پارٹی اس کو نہیں چاہیے کہ اس کو حمایت کرے. اب ایک جمہوری حق ہے یا وہ ایک پرامن اگر احتجاج کرتے ہیں. اب راولپنڈی میں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑا احتجاج ہوا, ہزاروں کی تعداد میں لوگ باہر نکلے, خوف کا بت جو تھا وہ ٹوٹا. اور اس کے بعد دیکھیں آپ کس طرح لاہور میں نکلے, بہاول نگر میں, بہاولپور, مختلف شہروں میں لوگ نکلے اور بہت ساری گرفتاریاں ہوئیں. ماروڈ پر گرفتاریاں ہوئیں, راولپنڈی میں گرفتاریاں ہوئیں, اظہر صدیق ایڈوکیٹ ان کو گرفتار کیا گیا. اس طرح اور بھی کافی جو ہے لوگوں کو, وکلا کو گرفتار کیا گیا. یعنی کہ یہ کیا میسج دے رہے ہیں دنیا کو ہم. یہ ایک طرف دیکھیں ایک ہمارا تماشا بن چکا ہے اور سمجھ نہیں آتی یہ فیصلہ ساز جو کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ جن کو اب دیکھیں ایسے معاملات میں یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں نا,
ان کا بڑا اہم رول ہے. اور بدقسمتی یہ ہے، دیکھیں ایک جماعت ہے MQM جس کو کوئی طاقتور لوگوں کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے. اب وہ انہوں نے 2 سیٹیں لینے والے کو ابھی 17 سیٹیں دے دی ہیں. اب یہ 17 سیٹوں کا استعمال ہوگا حکومتیں لانے کے لیے، گرانے کے لیے، بنانے کے لیے. اب اگر ان لوگوں میں یہ پریشر بلڈ کر رہے ہیں نا، بالکل جی دیکھیں کل کو ان کی حکومت شہباز شریف صاحب کی بن جاتی ہے یا پیپلز پارٹی یا ان دونوں کی، چونکہ یہ مخلوط حکومت ہوگی، کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو فیصلہ سازوں کو پسند نہیں آتا، فرض کر لیں، تو ان کے پاس ایک ٹول موجود ہے MQM کی صورت میں. اس ٹول کو استعمال کرتے ہوئے یہ ایک اور بھی، جس طرح آپ کو پتا ہے خان صاحب کے دور میں، عمران رشید تک دور میں، ہر دور میں ان کے پاس ٹول موجود ہوتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہیں. پھر ان کو اگر استعمال کر کے ان کی پارٹی گرائی جائے، حکومت گرائی جا سکتی ہے. اگر ان سیاسی جو لیڈران ہیں، جو سیاسی کمپنیوں کے مالک ہیں، اگر ان کے اندر بھی کوئی رتی بار کوئی سوچ ہو، کوئی قوم کی کوئی فکر ہو، ان کو چاہیے تینوں جماعتیں مل جائیں. جب یہ تحریک انصاف بھی، مسلم نون بھی، پیپلز پارٹی بھی، اگر یہ تینوں مل جاتی ہیں نا، مل کے پھر ان کی اتنی جو ہو جاتی ہے اسمبلی کے اندر جو ہے حمایت لوگوں کی، زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، ووٹنگ ہو جاتی ہے، کہ پھر ان کو گرانا مشکل ہی ناممکن ہو جائے گا. اور جب تک یہ سیاسی جماعتیں اس دوڑ میں لگی ہوئی ہیں کہ ہمیں حکومت دو، ہم آپ کی خدمت کریں گے، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا جو حکومتی بنے بھی کمزور بنے گی. جو بھی آئے گا وہ دوسروں کو مارے گا. آپ پچھلے مہینے جو حکومت دیکھ لیں، جو رانا ثناءاللہ صاحب نے 25 مئی کو کیا، پھر 8 جو ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد جو حالات ہوئے، لیکن ملک کو ہم کس سمت کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے نا، پرابلم ہمارے پاس یہ جاتی ہے کہ جو جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی جماعتیں مل جائیں، لیکن وہ جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں ان کے پاس ان کے ویک پوائنٹس ہوتے ہیں. ان کی فائلیں باقاعدہ ان کے آفسز میں پڑی ہوتی ہیں، جب چاہیں ان کو بلیک میل کر سکتے ہیں. یہی تو ہماری سیاست کا المیہ ہے، کیونکہ اس ہمام میں سارے ننگے ہیں. خالد صاحب جی دیکھیں کسی نہ کسی نے تو سامنے کچھ کرنا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب نکلے، پہلی بار یہ بھی ایک خوشی ہوئی اس چیز کی کہ قوم باہر نکلی، لوگوں نے ووٹ دیے. اور دیکھیں ایک ماحول دیکھیں آسم بھائی، آصف زرداری صاحب ساری زندگی 12 سال کی 14 سال جیل میں رکھا، اور یہی اسی نواز شریف نے رکھا. اور جب باہر نکلے صدر بن گئے. وہ جو لوگ جیل میں تھے، جو ان کو گرفتاری کے لیے جاتے تھے، وہ ان کو سوٹ مارنا شروع ہو گئے. علی مومن گنڈا پور جس کو پکڑا گیا، داڑھی کاٹی گئی، بال کا ٹینڈ کر دی گئی، کیا کچھ نہیں کیا گیا. کہاں پنجاب میں پرچے کاٹے گئے، بلوچستان میں کاٹے گئے، سندھ میں کاٹے گئے، وہاں سے اٹھا کے کبھی سندھ میں کبھی بلوچ، پورے پاکستان گھمایا. آج وہ وزیر اعلیٰ بن گیا، آج جس کو وہی چیف سیکرٹری اور وہی پولیس DIG سلوٹ مار رہے ہیں. تو خالد صاحب KP کے عوام نے ایک بہت بڑا فیصلہ دیا ہے. انہوں نے تو پورے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں، تو مجبوری ہے، فیصلہ ساز بھی ایک حد تک دھاندلی کر سکتے ہیں. لیکن علی مین گنڈا پور کا اس طرح چیف منسٹر بننا، یہ واقعی KP کے لیے اور پاکستان کی جمہوری قوتوں کے لیے ایک بڑا مثبت سائن ہے. خالد صاحب اس نے یہ بھی اعلان کیا بھی جن لوگوں کے اگینسٹ، جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعے ملوث ہیں، ان کو سزا دیں. جو لوگوں کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، ایسے ہی پکڑا ہوا ہے، بے گناہ لوگوں کو، ان کو جو ہے رہا کریں. اس نے باقاعدہ جب بنا ہے تو اس نے یہ بھی اعلان کیا، تو اب ایسا ایسا ان کو ریلیف ملے گا. اب جو بھی وزیر اعظم کا جو حلف برداری ہو رہی ہے، اس میں گنڈا پور صاحب نہیں جا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے، وہ معذرت کریں گے کہ وہ نہیں چاہیں گے. ابھی جو ہے صدر الوی صاحب ہیں، وہ سنے کہ حلف لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے، ابھی ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. پر جو ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا آسم بھائی، پچھلے 16 مہینوں میں جو پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے، اس کے خان صاحب کی حکومت گانے کے بعد جو مہنگائی اوپر گئی ہے، جو لوگ بیچارے پریشان ہیں، جو لوگ ترسے ہیں، جو لوگوں کو پریشانی ہے. اب اس کے بعد جو آنے والی مہنگائی ہے نا، آپ اندازہ نہیں آسم بھائی لوگ کیسے باہر نکلیں گے. یہ سروائیو کرنا مشکل ہو جائے گا. اور اوپر سے حالات یہ ہے کہ جو بھی احتجاج کرتا ہے اس کو پولیس کی گاڑیاں پکڑتی ہیں، مارتی ہیں. جو ٹرینڈ بن گیا نا، جو پریزیڈنٹ سیٹ ہو گیا آسم بھائی، یہ بہت ہی خطرناک ہے. یہ لمحہ فکریہ تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. آج مسلم نواز ہے، 2 سال بعد ہو سکتا ہے ان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ بات بنے،
پیپل پارٹی کی حکومت آ جائے, تحریک انصاف کی دوبارہ آ جائے. آپ کو پتہ ہے ہسٹری جو ہے بار بار دہرائی جاتی ہے, اور کوئی بھی جماعت سدا نہیں رہتی, ہر دفعہ چینج ہوتی ہے. کبھی بھی مسلم نواز نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ان کے ہاتھ سے پنجاب بھی جائے گا اور سینٹرل بھی جائے گا. اور جس طرح جتنی مضبوطی ان کی تھی نا پنجاب میں, عدالتوں کے اندر جس طرح انفلوئنس تھا ان کا, اور بیوروکریسی کے اندر جتنی ان کی انفلوئنس تھا, پورا انہوں نے پٹواری کبھی, کلچر ان کا تھا. ہاں انہوں نے کبھی آصم صاحب تصور نہیں کیا تھا آصم بھائی کہ یہ ہوگا. مگر جب عمران خان صاحب آئے اور ان کی آنکھ مل گئی فیصلہ سازوں کے ساتھ, تو دیکھیں پھر سارے فیصلے ہو گئے جو کس طرح ہوا, تو خان صاحب آ گئے, اس کو توڑ کر کافی لیگ بنا دی گئی, اور کیا کچھ نہیں کیا. پہلے بڑی کئی بار یہ چیزیں ہوئی ہیں, چلتی آئی ہیں. تو یہ ابھی حکومت تو بنے گی شہباز صاحب کی, کوشش بھی کرے گا. پہلی بار ایسے ہوا ہے کہ کوئی پرائم منسٹر کی سیٹ لے کے پھر رہا کہ یہ آپ لے لیں. پیپل پارٹی کہتی جی اسی نہیں لینا, ہم نہیں جی. نون کہتی جی اسی لے کے پھنس گئے ہیں, ساڑھے ڈول پہ آپ جانا پہ رہا ہے. اس بات کا جواب دیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کیوں انکار کیا؟ اگر وہ پھر رہے تھے, فضل الرحمان صاحب تو ایک تو مولانا فضل کی دعا مانگتے ہیں. مولانا فضل الرحمان جو ہے نا, اصل میں ان کی صحیح پوچھے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب جو پی ڈی ایم بنی تھی اس کے بانی اصل میں وہ تھے. اس کے بعد پی ڈی ایم بننے, بالکل پی ڈی ایم بنی, بعد میں پیپل پارٹی نے ایک سیاست کھیلی, انہوں نے اپنی الگ پی ڈی ایم بنا لی کہ جی اسی وہ پی ڈی ایم کے ساتھی نہیں ہے, ہم نے اپنے احتجاج کرنا, ہم نہیں پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں. ہم یاد ہے آپ کو, وہ الگ ہو گئے تھے پیپل پارٹی. پھر ایسا ایسا بانی یہی تھے, پھر ان کو ملا لیا, ساتھ ملا لیا گیا. تو جو بھی شرارت کی جو لڑی تھی نا, وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر سے شروع ہوئی تھی. تو ابھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب, انہوں نے سندھ کے اندر کچھ چیزوں کو انہوں نے ڈیل نہیں ہو سکی زرداری صاحب کے پاس, انہوں نے کہا نہیں جی میں تو اپنے امیدوار کھڑا کروں گا. پھر اس کو جو اس نے صدر کی سیٹ مانگی تھی وہ بھی اس کو جواب ملا, وہ بھی نہیں دی. اب انہوں نے کہا کہ یہ مولانا صاحب نے جو کچھ بیان دیے آ کے پریس کانفرنس کی, ٹی وی چینل کے اوپر آ کے جو ہے کچھ لوگوں کا بلیک میلنگ تھی خالد بھائی, کیونکہ مولانا فضل بلیک الرحمان میلنگ, اپنی ویلیو بڑھانا چاہتے تھے. بالکل انہوں نے بلیک میلنگ شروع کی. تو نواز شریف صاحب پہنچ گئے اس کے پاس, اور انہوں نے پوچھا کہ جی آپ بتائیں, کم نہیں مانیں گے نا. انہوں نے ان کو آفر کی گئی کہ جی گورنر آپ کو کے پی کے کا گورنر کا ہم دے دیتے ہیں آپ کو, اس کی یہ بات کر سکتے ہیں, کوئی منسٹری کا دے دیں گے. تو وہ جو مولانا صاحب اس سے ایگری نہیں ہے, مولانا صاحب کچھ اور چیزیں مانگ رہے ہیں. تو ابھی تو بات بنی تو نہیں, مگر وہ کہہ رہے ہیں بات بن جائے گی. ان کو ہم نے تسلی دی کہ ہم آپ کے لیے دیکھتے ہیں. مگر میرا خیال ہے کہ یہ جو مسلم نواز ہے نا, وہ کوئی بھی کام جو ہے نا پوچھنے کے بغیر نہیں کرے گی. پہلے وہ اجازت لے گی, اجازت کے بغیر ہی وہ کام نہیں کر سکتی. وہ پہلے پوچھے گی جی مولانا فضل الرحمان صاحب نو سیٹل نہیں ہو رہا ہے, تو اگر وہ کہہ دیں گے نہیں جی مولانا صاحب نہیں سیٹ ہوتے, چھڑ دیو مولانا صاحب, تسی اپنا کام چلائی جو, اگے بھی اپوزیشن ہے یہ بھی کرن دیو, کر دے جو کی تھی جان. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے تفصیلی جواب کا. خالد بھائی یہ واقعی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ادارے ہیں وہ ہمیشہ وہ اپنے ہاتھ میں 3 یا 4 جو ہیں وہ کارڈ ہمیشہ رکھتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں جس طرح باپ پارٹی ہے وہ بھی انہی کی پیداوار ہے, اور اسی طرح کراچی میں ایم کیو ایم ہے, اور بالکل اسی طرح انہوں نے مولانا فضل الرحمان اس جیسے 1 اور 2 اور انہوں نے رکھے ہوتے ہیں کہ جب بھی ضرورت پڑتی ہے یہ ان کے ہی اعلی کار ہوتے ہیں. اور پنجاب میں وہ اسٹیبلشمنٹ جہانگیر ترین اور علیم خان اس ٹائپ کے لوگ, وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے مورے رکھے ہوتے ہیں. جب بھی جس طرح آپ نے فرمایا کسی سیاسی کوئی اگر بات نہ مانتا ہو کوئی پرائم منسٹر, تو اس کو نیچے دکھانے کے لیے جو ان کو بلیک میلنگ یعنی کرتے ہیں. اور بدقسمتی خالد صاحب یہ ہے کہ 1990 میں یہی ایم کیو ایم تھی جو کہ بہت سارے کہتے تھے یہاں الطاف بھائی کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا, نواز شریف کے الفاظ تھے. 1996 میں ان کو دہشت گرد قرار دے دیا. پھر ان کے پاس بدترین تشدد کیا گیا, ان کو کیا کہ ان سے 93 میں کیا کہ ان کو نہیں کیا گیا. ان کے رہنما ساؤتھ افریقہ بھاگ گیا, یہ کیا وہ کیا. اور جب مشرف اقتدار میں آیا آپ نے دیکھا کہ پھر وہ عشرت الآباد کو انہوں نے گورنر سندھ لگا دیا, اور پھر وہ آنکھوں کا تارا بن گئی. پھر جب دوبارہ الیکشن ہوئے تو پھر اس کو دھتکار دیا گیا. اب کبھی وہ افاق گروپ بن گیا, کبھی وہ ڈاکٹر عمران فاروق گروپ بن گیا, ڈاکٹر فاروق ستار گروپ بن گیا. پھر وہ مصطفیٰ کمال نے اپنی لہبہ گرین پارٹی بنا لی. اب پھر وہ جو ان کے بڑے فیصلہ ساز جو ہیں پاکستان کے طاقتور ترین, ان کو اپنا مفاد نظر آیا تو انہوں نے ساری کی ساری کراچی میں پھر ان کو لا کے بٹھا دیا. یہ پھر یوز کرتے ہیں. اور یقین کیجیے ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں
یہ بہت ہی برے طریقے سے یوز ہوتی ہیں. خالد بھائی ہم برطانیہ میں رہتے ہیں, جب یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی فلسطین کا مسئلہ ہو, عراق وار کا ایشو تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ جب عراق کے خلاف انہوں نے سٹرائکس کی تھی, ٹونی بلیئر پرائم منسٹر تھے 1997 میں, اس وقت برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی گیدرنگ اوور 1000 پیپل جو تھے وہ لندن میں جمع ہوئے تھے ٹریفل اسکوائر پر. تو یہ ہم سلام پیش کرتے ہیں اس برطانوی حکومت کو, یقین کیجئے, لیکن انہوں نے کبھی کسی پر لاٹھی چارج نہیں کیا, انہوں نے کسی کو گرفتار نہیں کیا, کسی پر نجائز قبضے نے نجائز مقدمات نہیں بنائے. جمہوری ملک ہے, جمہوری طریقے سے ہم سب کو حق دیا گیا کہ آپ پروٹیسٹ کریں. اب فلسطین کا معاملہ تھا, غزہ کا معاملہ تھا, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے ہمارے اسکاٹ لینڈ میں ہمارے بھائیوں نے آل اوور دا ورلڈ اور اسپیشلی برطانیہ میں اتنے بڑے بڑے جلسے کیے گئے. کسی شخص نے بھی یا کسی پولیس والے نے یا کسی منسٹری نے کسی پر جھوٹے مقدمے نہیں بنائے, نہ ہی یہاں پہ 9 مئی کا مقدمہ بنایا گیا, مسلمانوں نے 9 مئی کر دیا ہے برطانیہ میں. لیکن عزت و احترام کے ساتھ انہوں نے ہر ایک کو ایک جمہوری دائرہ کار کے اندر رہ کر انہوں نے پروٹیسٹ کا حق دیا, اور ہم ان اداروں کو سلوٹ پیش کرتے ہیں. اور یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی ایک تھوڑی سی باعث, یہ میں کہتا ہوں شرم کی بات بھی ہے کہ کم سے کم ان غیر مسلموں سے سیکھیں کہ جمہوریت کسے کہتے ہیں, اور کس طرح اگر عوام اپنے جائز حق کے لیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ریاست کو چاہیے کہ آپ انہیں حق یہ فراہم کریں. خالد صاحب, ہمارے ملک کی یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحافیوں کو ایک گائیڈ لائن دی گئی کہ آپ نے سب نے اس گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے, اور جس نے نہ کیا اس کو پنشمنٹ دی جائے گی. جو چوری غلام حسین جیسے بہادر صحافی جو ہیں, یا ارشاد حسین بٹی جیسے جو حق سچ کی بات کرتے ہیں, اور دیکھا آپ نے کہ وہ چوری غلام حسین کو آف ایئر کر دیا گیا. پھر انہوں نے اب کریک ڈاؤن کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا آپ نے ایک حد سے باہر جا کر الیکشن پر تنقید نہیں کرنی, جو دھاندلی ہوئی ہے اس پر ایک حد سے آگے جا کر آپ نے یعنی کہ کوئی پروگرام نہیں کرنے. لیکن سلام پیش کرتا ہوں عمران ریاض صاحب کو, جنہوں نے اس پورے سسٹم کو ننگا کیا اور انہوں نے دبنگ تجزیے اور تبصرے کیے. میں نے ذکر عمران ریاض صاحب کا اس لیے کیا کہ جتنی دیر بھی وہ پابند سلاسل رہے ہیں ماضی میں, اور آپ یقین کیجیے برطانیہ کے وہ صحافی ہیں جنہوں نے اپنی ڈی پی بھی اپنے عمران ریاض کے نام پر لگائی, اور آپ نے ہمیشہ عمران ریاض کو رہا کرو کے نام سے ایک ٹرینڈ چلایا. آپ نے ہمیشہ اپنی فیس بک کی آپ کی جو پروفائل پکچر ہوتی تھی, کور پکچر ہوتی تھی, آپ کی جو سٹوری ہوتی تھی, وہ ہمیشہ, میں آپ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں خالد بھائی, کہ آپ نے ہمیشہ عمران ریاض کے حق میں ایک بہت, ہمیشہ آپ کی ہسٹری آپ کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ آپ نے ہمیشہ اپنی آواز بلند کی, ہر پروگرام میں آپ نے عمران ریاض کا نام لیا. اب اس کو دوبارہ گرفتار کیا گیا, اسد طور صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے. خالد بھائی ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں ہم حق اور سچ کی بات نہیں کر سکتے, اور دوبارہ ان کو کریک ڈاؤن کر کے پھر ان دونوں صحافیوں کو, عمران ریاض صاحب کو اور اسد طور صاحب کو پابند سلاسل کیا گیا ہے. خالد صاحب واقعہ فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ جی بہت شکریہ اسم بھائی. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں صحافیوں کے جو ہے اس قسم کے حالات نہیں ہیں جو برطانیہ میں ہے. یہاں پر تو یہاں تک صحافت کا گلا بند کیا گیا کہ اب عمران خان کا نام نہیں لے سکتے, بالکل اور آپ اس حد سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے, اس کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں, اس کے اوپر نہیں کر سکتے. بہت سارے رولز اور ریگولیشنز ان کے لیے جو ہے بنا دیے گئے ہیں, ان کا جو ہے گرا تنگ کر دیا گیا ہے. اور یہ عمران ریاض خان بہت آؤٹ اسپوکن پرسن ہے اور بڑے سچ چیزیں بولتا ہے. تو پہلے بھی اس بیچارے کے ساتھ اتنا ظلم ہوا, آپ کو پتا کہ کتنے مہینے اس کو بیچارے کو رکھا, اور رکھا بھی حسب بجا میں رکھا, پتہ نہیں تھا کہ وہ کہاں گیا ہے. اور پھر آ گیا, ایک دن ہوا وہ آ گیا, جیسے بھی آیا. آنے کے بعد اس نے کہا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں شیئر نہیں کروں گا, وقت آنے پہ میں شیئر کروں گا. جب وقت آئے گا تو وہ جو چیزیں ہوئی ہیں وہ شاید شیئر کرے, چونکہ اس نے لائیو کہا تھا. مگر ابھی پروگرام اس نے شروع کیے اور کچھ ایسی باتیں کی جو ان لوگوں کو ناگوار گزری. اوپر سے مریم نواز صاحبہ کو پتہ اس کے اگینسٹ کافی وہ بولتی ہیں, تو انہوں نے جو ہے متعلقہ اداروں کو کہا کہ مختلف کیسز میں اس کو پراپرٹی کے کیس میں پھنسا دیا. اب اس کو مجھے سنا تھا کہ یہاں ان کو پرچہ ادھر کاٹا ہوا لاہور میں, اور اس کو مانگا منڈی لے گئے, وہاں کچھ لوگوں سے ملانا تھا, پوچھنا تھا کہ ذرا آپ کیا کر رہے ہیں. ان کی کوئی جو وعدہ کر کے آئے تھے, وعدہ یاد دلوانا تھا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اس حد سے آگے نہیں جائیں گے, آپ کیوں گئے.
تو اب اس کو پکڑا ہوا بیچارے کو پتہ نہیں، اب اس کی ابھی جو ہے بار بار اس کی ابھی تک ضمانت نہیں ہوئی، اس کو لے لیتے ہیں پھر دوبارہ ریمانڈ لے لیتے ہیں. تو اسی طرح ستور کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی اور صحافیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی. اور افسوس کی بات یہ بھی ہے کہ یہ جو جب ایسی چیزیں ہوتی نا، پورا جو ہے ہمارا میڈیا ہے وہ تماشا دیکھتا ہے، وہ آواز نہیں اٹھاتا ہے. اس بار حامد میر صاحب نے کافی آواز اٹھائی ہے. یہ ہم پہلی دفعہ حامد ہوا ہے میر کہ حامد صاحب میر کے صاحب نے ضمیر کے مطابق، حق اور سچ کے مطابق فیصلے کیے ہیں. بالکل جی بالکل، یہ اس سے بڑی اچھی خاصی آواز اٹھائی ہے. میں اس کی خیر سین پیش کرتا ہوں. باقی جو یہاں بٹ صاحب آئے تھے، آپ کو پتہ ہے پی اے افضل یو بٹ ایف یو صاحب، کے، ان کا کوئی اتنا مجھے نہیں کوئی رول نظر آیا کہ اگر کوئی گرفتار ہوا تو آپ شو ڈالیں، کوئی احتجاج کریں. کسی نے کوئی پاکستان میں نہیں کیا. ایک صحافی کو پکڑا گیا ہے. چلے اس بار اور تھوڑا سا یہ ناجائز پکڑا گیا ہے. جی آسم بھائی، اب اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو جب پہلے پکڑا تھا تو وہ پکڑا نہیں تھا، وہ غائب کر دیا گیا تھا. بالکل. یعنی کہ جیل سے وہ چھوٹے ہیں، نامعلوم لوگ اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور ہاں جی. کتنے مہینے رکھا اس کو، پھر وہ نامعلوم لوگ چھوڑ گئے. اب یہ کم از کم ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اس پولیس والے نے اٹھایا، یہ اس کے اوپر پرچہ ہے، یہ اس عدالت میں پڑا، یہ جیل میں ہے. چلے اب ایک عدالت کا راستہ کھلا ہے، آج نہیں کل نہیں، کوئی ہفتہ نہیں، 2 ہفتے نہیں، تھوڑی سی گورنمنٹ سیٹلڈ ہوگی، وہ باہر آ جائے گا. یار ان کے جو وکلا ہیں، میاں علی شفاق دوست ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ لگے ہوئے ہیں. اظہر صدیق صاحب لگے ہوئے ہیں، کچھ اور دوست ہیں وکلا جو لگے ہوئے ہیں. امید ہے انشاءاللہ وہ جلد وہ باہر آ جائیں گے. مگر افسوس کہ اس قسم کی جو ہتھ کنڈے جو استعمال کیے جاتے ہیں یہ صحافیوں کے لیے، ان کے لیے کوئی رول نہیں. یہ بیچارے صحافت کرتے ہوئے پکڑ جاتے ہیں. آپ کو پتا پیپل پارٹی کے ایک پول کھلا تھا ایک صحافی نے کہ یہ 1000 روپے دے کے یہ لائے، تو اس صحافی کو مار دیا تھا. مار اس دیا گیا صحافی تھا. کی بالکل. مجھے ویڈیو یاد ہے کہ جس میں وہ کہہ رہا کہ جی مجھے مار دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن اس کو مار دیا گیا. تو انفارچونیٹلی صحافی بہت سارے ہیں جن کو ہارڈ ٹائم دیکھنا پڑتا ہے پاکستان میں. اگر کسی کے خلاف خبر لگا دی ہے، کوئی اس کو گالیاں نکالتا ہے، کوئی دھمکیاں دیتا ہے، کوئی خاندان کو پریشان کرتا ہے، یعنی کہ وہ صحافیوں کے لیے کوئی اس کے لیے نہ تو صحافی تنظیمیں کوئی ایکشن لیتی ہیں، نہ ہی حکومتی ادارے کوئی ایکشن لیتے ہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی جو ہے کوئی ان کے لیے ایسی داد رسی ہے، کوئی داد رسی کے لیے جائیں. میرا خیال ہے کہ یہ صحافی جو ہے نا، جو ہمارے اینکر حضرات ہیں جو 20-20 لاکھ تنخواہیں لیتے ہیں، ان کو چاہیے کہ صحافیوں کے لیے ایک باقاعدہ فنڈ قائم کریں، اور فنڈ جو صحافی مارا جائے یا مار ہو ان کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ کریں. اور باقی جو گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ صحافیوں کی پروٹیکشن کے لیے جو ہے کچھ سخت قسم کے جو لاز ہونے چاہیے. بس جو ظلم ہو رہا ہے صحافیوں کے ساتھ، اس کے لیے ہم پاکستان اسپورٹس پریس کلب کی طرف سے برطانیہ میں بیٹھے ہوئے جو سخت احتجاج بھی کرتے ہیں. اگر عمران ریاض خان کو نہ چھوڑا گیا 1-2 ہفتے میں، تو پھر ہم ہو سکتا ہے کہ ہم باقاعدہ جو ہے پاکستانی قونصلیٹ کے باہر احتجاج بھی کریں. تو ویری یہ گڈ. احتجاج اس وقت تک جاری رہیں گے جب تک کہ عمران ریاض خان اسطور کو رہا نہیں کیا جائے گا. بہت بہت شکریہ خالد بھائی. اور یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ آپ نے پاکستان اسکاٹش پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہونے کے ناطے یہ بہت بڑی بات کہی ہے کہ اگر 2 ہفتے تک ان کو رہا نہ کیا گیا تو ہم تمام اسکاٹش پریس کلب والے یہاں اپنی آواز بلند کریں گے عمران ریاض کے حق میں، اور قونصلیٹ آفس کے سامنے ایک پرامن مظاہرہ بھی کیا جائے گا. خالد بھائی، مسئلہ یہ ہے پاکستان کی پولیٹکس کا، جس طرح آپ نے کہا کہ یہ صحافی اتنی بڑی ویزے لیتے ہیں، ان کو ان کے لیے فنڈ قائم کرنا چاہیے. خالد بھائی، جیسا کہ شاید آپ کی نظروں سے بھی رپورٹ گزری ہوگی کہ جو میجورٹی صحافی ہیں پاکستان میں، وہ زیادہ تر تو یا تو ملک ریاض ٹائپ کے بندوں کے تنخواہ دار ہوتے ہیں، کیونکہ وہ یا ایک با اثر مافیا یا با اثر ترین لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان کے منظور نظر ہوتے ہیں. تو جی ہم یہ توقع نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو منظور نظر لوگ ہوتے ہیں وہ مخصوص ترین افراد وہ ان صحافیوں کو اپنے خاص نقطہ نظر کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ان کو اتنی بڑی جو رشوتیں یا گار دینے کا یا اتنی بڑی ویزے دینے کا فائدہ بھی یہی لیتے ہیں کہ وہ کم سے کم ان کے حق میں وہ آواز بلند کریں، نہ کہ انصاف کے لیے ان کی وہ ذاتی پبلسٹی کرواتے ہیں. جیسا آپ نے دیکھا کہ ہر جو بڑا صحافی ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں جو بڑے بڑے نام ہیں، وہ کسی نہ کسی کا منظور نظر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ 1-2 دفعہ رپورٹ میری آنکھوں تاریخ کے بتاتی سامنے، ہے. ہاں تاریخ بتاتی ہے، بالکل ہاں گزری جی ہے کہ کہاں ان کو پلاٹ دیے گئے، کہاں ان کو مرسیڈیز گاڑیاں دی گئیں، تو جی یہ جی کہاں ان کو دبئی کے ٹورز کرائے گئے، شاپنگ کرائیں گی. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے خالد صاحب کہ دیکھیں اب. اور
ایز ایک نارمل طریقے سے میں پاکستان کے فیصلہ صاحب جو ہمارے طاقتور ترین ادارے ہیں، لوگ ہیں، فیصلہ ساز ہیں، ہمارے اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان کی، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را خوش کے ناقل نے یہ 2024 آ گیا ہے، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہ 1970 والا دور نہیں رہا کہ آپ ڈبے کو صندوقڑی کو چینج کر لیں، ڈبے کو چینج کر لیں. اب پوری دنیا میں یہ احتجاج ہوا ہے. آپ یقین کیجئے خالد صاحب، ابھی تک امریکہ نے پاکستان کے الیکشن کو ایکسیپٹ نہیں کیا. 27 سینیٹروں کی جو بائیڈن کے ٹیبل پر پٹیشن پڑی ہے کہ پاکستان کے الیکشن کو ابھی مبارکباد نہ دی جائے جب تک ان کے جو P45 ہیں ان کے اکارڈنگ وہ فیصلہ نہ کریں. ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کبوتری طرح آنکھیں بند کے بیٹھی ہے، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر وہ اس طرح، کیونکہ پوری دنیا میں ہر ایک کنٹری کی جو ہے وہ گڈ ول ڈیمیج ہوتی ہے، کیونکہ جتنے طریقے سے پروٹیسٹ ہوا ہے، سوشل میڈیا میں جو باتیں گئی ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ کو ہوش کے ناشن لینے چاہیے. اگر P45 کے اکارڈنگ وہ ایک کمیشن بنایا جائے، اگر جو امیدوار جیتا ہے بالکل انٹرنیشنل میڈیا کو بلا کر اس کی اناؤنسمنٹ کی جائے، نہ کہ بند کمروں کے فیصلے قوم پر مسلط کیے جائیں. بہت بہت شکریہ خالد صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک نیا ایشو کے